الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے ماہ ذو الحجہ کے فضائل۔ ذو الحج شریف کا مہینہ بڑی ہی بابرکت، رفعت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اعزاز اور اکرام بخشا ہے، حتیٰ کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1 رجب المرجب، نمبر 2 ذی قعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ اور نمبر 4 محرم الحرام۔ تو ان 4 پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ ذو الحج کا بھی ہے۔ کیوں نہ یہ پسندیدہ ہو؟ اس مہینے کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، منا اور مزدلفہ کے اندر جاتے ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، یک زبان ہو کر اللہ کو صدا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ والا عمل اسی ماہ مقدس کے اندر انسان سر انجام دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ماہ ذی الحجہ کے ایام سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے۔ ان 10 دنوں سے افضل اللہ کے ہاں کوئی دن نہیں ہے۔ کا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، راہ خدا میں جو جہاد کے دن ہیں کیا ان کی فضیلت بھی ایسے نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کے دن بھی ان جیسے فضیلت والے نہیں ہیں، مگر وہ شخص جو اپنے آپ کو راہ خدا کے اندر وقف کر دیتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، اپنے گھوڑے کو زخمی کر لیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، سرکار نے فرمایا یہ جو ماہ ذی الحج شریف ہے، اس کے جو ایام ہیں بڑی ہی فضیلت والے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ سے مروی ہے، ایک جوان جو احادیث رسول کو سنا کرتا تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا اور پوچھا تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا تو نے روزہ رکھ لیا ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج و قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ آپ نے فرمایا تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، 100 اونٹوں کی قربانیوں کے برابر ہے، اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور اللہ کے راستے میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ اور جب 9ویں کا دن ہوگا تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانیاں کرنا اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے برابر اللہ عز و جل تمہیں اجر دے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد مبارک فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اس دن سے زیادہ کسی دن میں بھی لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر جہنم سے آزاد نہیں ہوئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی حاجت طلب کی
تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے ایام ذی الحجہ کے ہیں، اسی وجہ سے میرے نبی نے ذی الحجہ کی کثرت کے ساتھ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور سرکار کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھا کرتے تھے۔